بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، دوسرا چینل جو ہے دیس پردیس ود علی، اس میں ایک دوست نے کمنٹ کیا کہ وہ کون سا ملک ہے یورپ میں جو کہ بیماری کی بیس پہ آپ کو ایزیلی جو ہے وہ لیگل سٹیٹس دے دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو یورپی یونین میں کافی ممالک ہیں جو آپ کی فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیا مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری جا سکتے ہیں یا وہ ملک کو چھوڑ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ جرمنی کی بات کروں گا کہ جرمنی میں ایسا ہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو کہ کافی خطرناک ہے، آپ جرمنی میں جائیں، وہاں پہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی، ہر لحاظ سے بہتر رکھا جائے گا آپ کو، لیکن جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ اب آپ ٹھیک ہیں بالکل، اب آپ جرمنی کو لیو کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں پھر وہی ہوتا ہے کہ مستقبل کا ڈر، خوف کہ پھر کہیں بیماری نہ لوٹ آئے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا، ٹریٹمنٹ کس طرح چلے گی، یہ تمام چیزیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے یا وہ کسی یورپی ملک میں ہوں گے تو وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ملک چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جانیں کہ کون سا ملک جو ہے وہ بہتر ہے، جو کہ ٹریٹمنٹ بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ لیگل سٹیٹس بھی دیتا ہے۔ یہاں پہ میں بات کروں گا ایک ملک کی۔ ریسنٹلی وہاں پہ ایک بہت اچھا آرڈر آیا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اگر اس آرڈر کی روح سے دیکھا جائے تو وہ ملک بیسٹ ہے۔ وہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش کا ایک باشندہ تھا جس کو دمے کا مریض تھا، سانس کا مسئلہ تھا۔ اس نے اپنا اسائلم اپلائی کیا، اسائلم کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ چلتی رہی، اس کا اسائلم ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کو بعد میں جو ہے اس نے اپنی ٹریٹمنٹ کی بیس پہ، ڈیزیز کی بیس پہ وہاں پہ کیس دائر کر دیا۔ لوکل عدالت نے اس کے کیس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ علاج تمہارے ملک میں بھی ہوتا ہے۔ یہ میں اصل میں بات کر رہا ہوں بنگلہ دیش کی، اور وہ رہتا تھا فرانس میں۔ تو فرانس کی لوکل عدالت نے جس ایریے میں وہ رہتا تھا اس کا کیس ریجیکٹ کیا، اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ ہائی کورٹ نے بھی سنوائی نہ کی اور تقریباً 1.5 2 سال کے بعد اس کا کیس وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے سپریم کورٹ دوبارہ اپیل کی، اور ساتھ یہ بھی ایک نئی اپنے کیس میں شک ڈالی کہ مجھے چونکہ دمے کا مریض ہوں میں، اور میرے ملک میں آب و ہوا بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے اگر میں وہاں پہ جاتا ہوں تو میری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کی ہیرنگ کی اور تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ملک کی آلودگی کا لیول چیک کیا، اور جب چیک کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ بنگلہ دیش کی آب و ہوا واقعہ ہی زہریلی ہے، عام ریشو جو ہونی چاہیے ہوا میں اس سے کہیں زیادہ۔ تو انہوں نے اس کو آرڈر کیا حکومت کو کہ اس بندے کو لیگل سٹیٹس دیا جائے، یہ فرانس میں ہی رہے گا، کیونکہ اگر یہ اپنے ملک میں جاتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ بے شک وہاں پہ دمے کی ٹریٹمنٹ ہے، لیکن اس کی آب و ہوا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو اس بیس پہ اس کو لیگل سٹیٹس دے دیا گیا اور اب وہ فرانس میں ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے فرانس جو ہے وہ اسی طرح کا ایک فیصلہ اٹلی کی عدالت نے کرونا کی وجہ سے دیا تھا کہ کچھ افریقن ڈپورٹ ہونے لگے تھے، تو انہوں نے کیس کیا کہ ہمارے ملک میں کرونا کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ویکسینیشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ڈپورٹ۔ تو اٹلی کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو ڈپورٹ نہ کیا جائے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں جو ہے وہ حکومتیں مجبور ہوتی ہیں اور وہ انلیگل کو لیگل کرتی ہیں بیماری کی بیس پہ۔ اور یہ جو بنگلہ دیش اور افریقنس کا کیس سامنے آیا، یہ ایک اگزامپل سیٹ ہو چکی ہے۔ اب بین الممالک میں جو بھی بیماری بیس پہ رہنا چاہے گا، سٹیٹس لینا چاہے گا، تو اس کے لیے آسانی ہوگی ان کیسز کی بیس پہ۔ تو دوستو، اوورال فرانس جو ہے وہ ایک تو ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہے، دوسرا وہاں پہ لیگل سٹیٹس جو ہے کافی دیر سے فیمس ہے دینے میں بیماری بیس پہ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔